مولانا ضیاء الحق خیر آبادی صاحب سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا مقالہ پیش فرمائیں۔ مولانا ضیاء الحق خیر آبادی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ صدر محترم اور معزز حاضرین، میرے مقالے کا عنوان ہے مولانا عزیز الحسن صدیقی اپنی خود نوشت ہمہ خاکم کی ہستم کے آئینے میں۔ مقالے سے پہلے اس کی وضاحت کر دوں، یہ لفظ میری تحقیق کے اعتبار سے درست ہمہ ہے، ہما نہیں ہے۔ صاحب غیاث اللغات لکھتے ہیں کہ ہما بالفتح صحیح است و بالخطا و بالضم خطا است، یعنی فتحے کے ساتھ صحیح ہے اور ضمے کے ساتھ غلط ہے۔ اس کے معنی مانند اور مثل کے ہیں۔ صفحہ 787 پر ہے۔ مولانا کی صاحب بیتی میں شروع کے 100 صفحات میں انہوں نے اپنے والد گرامی مولانا ابو الحسن صاحب کا بہت تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے، تو ان کی تعلیم کے سلسلے میں، خاص طور سے دارالعلوم دیوبند کی تعلیم کے سلسلے میں بہت کم معلومات ہیں۔ لکھا ہے اس میں کہ مولانا کی ایک ڈائری تھی جو گم ہو گئی، جس کی وجہ سے تفصیلات نہیں آ سکیں۔ میں نے دارالعلوم دیوبند سے ان کا پورا ریکارڈ نکلوا کے کہ وہ کب داخل ہوئے تھے اور کب فارغ ہوئے، اس کے اعتبار سے 27 شوال 1337 جولائی 1919 میں دارالعلوم دیوبند میں داخل ہوئے اور پورے 8 سال تک وہاں رہے، عربی اول سے لے کے دورہ حدیث تک، اور شعبان 1345 فروری 1927 میں فارغ ہوئے۔ ان کے ساتھی اس سال دورہ حدیث میں 104 طالب علم تھے۔ دورے کے ساتھیوں میں مولانا منظور صاحب نعمانی وغیرہ تھے، اور وہ سال دارالعلوم دیوبند میں علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا آخری سال تھا۔ اس کے بعد وہ ڈابھیل تشریف ہے۔ اب آپ بیتی کے بارے میں سنیں۔ ہمہ خاکم کی ہستم کا اسلوب عام آپ بیتیوں سے ہٹ کر ہے۔ اس میں ہمیں ماہ و سال کی پابندی نہیں ملتی، بلکہ مولانا کو اپنے واقعات زندگی اور تجربات حیات میں سے جو کچھ یاد آتا گیا اسے تحریر کرتے گئے۔ اس کے مطالعے نے جس پہلو کے میرے سامنے کیا وہ مولانا کی تحریکی و سیاسی زندگی ہے۔ وہ ایک بلند پایہ ادیب و انشا پرداز، دانشور و مفکر اور اعلیٰ پایہ کے منتظم تھے، لیکن ان کی زندگی پر اپنے والد ماجد کے زیر اثر جمعیت علماء ہند کی چھاپ اور حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا اسد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے بے پناہ عقیدت اور ان کی سیاسی و تحریکی زندگی سے گہری مناسبت تھی۔ چنانچہ مجھے یہ کہنے کی اجازت دی جائے کہ اس آپ بیتی کی اساس و بنیاد ذاتی احوال سے زیادہ سیاست و تحریک، آزادی اور فروغ تعلیم و اصلاح معاشرہ پر استوار ہے، اور یہی چیز مولانا موصوف کو ہمدم سرگرم عمل اور رواں دواں رکھتی تھی۔ یہ جذبہ اور تڑپ کی وجہ سے وہ ملت اسلامیہ ہندیہ کے مسائل کو حل کرنے اور ان کو تعلیمی اور سیاسی میدان میں سرگرم دیکھنا چاہتے تھے۔ انہی تشکیلی اثرات کے تحت ان کا قلم ہمیشہ ملی مسائل کو موضوع بحث بناتا تھا، اور ابتدائی شعور ہی سے تحریک آزادی کے ننھے سپاہی بن چکے تھے، جس کا اظہار وہ ان الفاظ میں کرتے ہیں کہ اس وقت ہماری عمر بمشکل 10 سال رہی ہوگی، یہ ہمارے بچپن کا زمانہ تھا، مگر حالات اور ماحول نے ہمارا مقام بتا دیا تھا۔ یہ اقتباس مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم کی تحریر میں آ چکا ہے۔ یہی وہ عناصر و اسباب اور ان کے مشاہدات و تجربات سے پیدا ہونے والے سوالات تھے جن کے جوابات پر مشتمل یہ سرگزشت ہے، اور آزادی ہند کے باب میں اس نوعمر مجاہد آزادی کی ساخت و پرداخت میں تحریک آزادی کی ہمہ ہمی جمعیت علماء ہند کے اکابر کی غازی پور آمد اور حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی سے ان کے والد گرامی مولانا ابو الحسن صدیقی کی عقیدت و محبت، نیز حکیم جمیل الدین نگینوی کے تلمید رشید مولانا عمر فاروق کی تعلیم و تربیت، یہ تمام امور مولانا عزیز الحسن صدیقی کے رگ و پے میں آزادی ہند کی روح کو گردش میں رکھ کر پروان چڑھا رہے تھے، ورنہ ایک 10-11 سال کے بچے کا شعور اور اس کی آگہی ہرگز اس معیار کی نہ ہوتی جو مندرجہ بالا قسم کے پختہ سوالات کو جنم دیتی، اور نہ یہ جسارت گویائی ہوتی جو ان سے یہ بات کہلواتی۔ یہی وہ شعور کی پختگی تھی کہ اس نوعمری و کمسنی میں یہ بچہ اس حقیقت سے واقف ہو گیا تھا کہ انگریز جیسی ظالم و غاصب قوم ملک عزیز کے لیے ناصور ہے،
اس سے بہر صورت وطن عزیز کو آزاد کرانا ہے، آزاد کرانا ہر ہندوستانی کے لیے ضروری ہے۔ گزشتہ صفحات میں اس ماحول کی عکاسی کی گئی ہے کہ مولانا عزیز الحسن صدیقی کی اٹھان جس ماحول میں ہوئی تھی، انہوں نے اپنی آنکھوں سے ملک کے دو ٹکڑے ہوتے اور اس کے بعد وہ موج خون دیکھی جو مسلمانوں کے سر سے گزری۔ انہوں نے آزادی سے پہلے والی مسلمانوں کی شان و شوکت بھی دیکھی اور آزادی کے بعد کی زبوں حالی کا بھی مشاہدہ کیا۔ تقسیم ملک سے پہلے سرکاری ملازمت اور فوج میں مسلمانوں کا تناسب 35 سے 40% تھا، جو آزادی کے بعد تعلیم یافتہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کے ہندوستان سے چلے جانے اور یہاں ارباب حکومت کے تعصب کی وجہ سے یہ تناسب 3-4% رہ گیا۔ اس کے نتیجے میں جو صورتحال پیش آئی اور ناقابل بیان ہے، مسلمان اپنے ہی وطن میں اجنبی بن گئے۔ مولانا نے اس موضوع پر تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ میں ان کا ایک اقتباس پڑھ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ مولانا لکھتے ہیں کہ میں گزشتہ صفحات میں وضاحت کے ساتھ لکھ چکا ہوں کہ میں جو کچھ عرض کر رہا ہوں اپنے چھوٹوں اور بعد میں آنے والوں کے لیے لکھ رہا ہوں، تاکہ انہیں مسافِ زندگی میں قدم رکھنے میں ہچکچاہٹ نہ ہو، وہ مشکل اوقات میں گھبرا نہ جائیں، رکاوٹیں سامنے آئیں تو ہمت نہ ہاریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ عز و شان وطن مرکز علم و فن، مدرسہ دینیا دین کا ہے چمن۔